میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا پہلا عشرہ کل مکمل ہوا۔ 10 دن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے عطا فرمائے، اور ایک حدیث میں ایسا مروی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ وہ مغفرت کا عشرہ، اور دوسرا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ملنے کا عشرہ۔ یعنی پہلے عشرے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کو گزارا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا تمغہ مل جاتا ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر انسان نے وہ رمضان صحیح طریقے سے گزارا ہو۔ دوسرے عشرے میں مغفرت کے زمانہ یہ ہے کوئی معاف کر دیا تمہیں، تم کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ لیکن دوسرا عشرہ رحمت کا عشرہ، کہ معاف تو کر ہی دیا تھا، گناہ بخش دیے تھے، اب ہم اپنی طرف سے تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے، تمہیں وہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو تمہارے وہم و خیال میں بھی نہیں گزری۔ اور اس کسی کو خطرہ ہو سکتا تھا کہ یہ بات رمضان ہی کے ساتھ مخصوص ہو، کہ رمضان ہی میں مغفرت ہو رہی ہے، رمضان ہی میں رحمت ہو رہی ہے، جب رمضان گزرے گا تو پھر ہم اسی طرح چلے جائیں گے واپس۔ تو تیسرے عشرے میں فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یعنی اس میں جب روزے دار روزوں کا حق ادا کرتے ہوئے روزے پورے کر لیتے ہیں تو ان کو جہنم سے آزادی کا مستقل پروانہ مل جاتا ہے، عتق من النیران اس کو فرمایا۔ تو جب ایک عشرہ گزر چکا مغفرت کا، یعنی یہ ایسا عشرہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے چوپٹ کھولے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت ہو رہی تھی۔ یہ مغفرت ہو رہی تھی کہ روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تراویح پڑھی، مغفرت ہوئی، کسی روزہ دار کو افطار کرا دیا، مغفرت ہو گئی۔ غرض مغفرت کے دروازے باری تعالیٰ نے چوپٹ کھولے ہوئے تھے اس عشرے میں۔ تو اب یہ عشرہ گزر گیا تو ذرا جائزہ لینا چاہیے ہمیں خود اپنے آپ کا، کہ آیا ہم نے اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کا جو عشرہ تھا اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں؟ اگر کیا تو خوشخبری ہے کہ یہ نیا عشرہ جو آنے والا ہے یہ انشاءاللہ رحمت کا عشرہ ہوگا۔ اگر نہیں کیا یعنی حق ادا نہیں ہوا، مغفرت مکمل مغفرت کی امید نہیں بنی اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اب بھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا مغفرت کے لیے دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لہذا کھلا ہے، اب کر لو، اب اپنے آپ کو بخشوا لو، اب استغفار کرو۔ ایک بات تو یاد کرنی تھی کہ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، غنیمت ہے۔
یہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے اور بعض میں اس طرح ہے، اور بعض میں ابھی انہوں نے دکھایا ہے، ایک روایت میں ہے شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران۔ تو یوں کہہ لو کہ رحمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع ہے ہی، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں رحمت کے ذریعے مغفرت فرماتے ہیں، تو مغفرت والا عشرہ اب بھی موجود ہے۔ دونوں باتوں میں کوئی گھاٹا نہیں، اس کو غنیمت سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو ایسا مقدس بنایا ہے کہ یہ فرمایا کہ اگر رمضان میں تم ایک فرض ادا کرو گے تو وہ عام دنوں میں 70 فریضے ادا کرنے کے برابر ثواب رکھے گا۔ نماز جو فرض ہے، اگر تم نے ایک نماز رمضان میں ادا کی تو عام دنوں کی 70 نمازوں کے برابر اجر ملے گا رمضان کے۔ صدقہ 1 روپے کا کیا، زکوٰۃ 1 روپے کی زکوٰۃ دی تو وہ 70 روپے کی زکوٰۃ کے برابر ہو۔ اور اگر تم نے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر کیا، جو قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے وہ 70 گنا، اور جو نفلی عبادت ہے وہ فرض عبادت کے برابر سمجھی جائے گی اجر کے۔ اور جتنے نیکی کے شعبے ہیں وہ رمضان کے اندر ان کا اجر و ثواب دگنا تگنا 10 گنا تک 70 گنا تک چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نوازتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک اہم خصوصیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، یعنی اس میں جن اعلیٰ اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے اس میں ایک اعلیٰ اخلاق کا ایک بہت بڑا رکن ہے ہمدردی، غمخواری۔ یعنی آدمی صرف اپنی ذات ہی کو لے کر نہ بیٹھے بلکہ دوسروں کی بھی ہمدردی اس کے دل میں ہو، دوسروں کی کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کا ازالہ کرنے کا جذبہ اس کے دل میں ہو، دوسروں کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو۔ اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو جتنا ثواب اس روزے دار کو ملا تھا روزہ رکھنے کا، اتنا ہی ثواب افطار کرنے والے کو ملے گا۔ اصل روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے افطار کرایا ہے اس کو اس کے پورے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا روزہ افطار تو نہیں کرا سکتے کسی کو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، کوئی ایک کھجور کھلا دے، اس پر بھی اس کو اجر ثواب۔ تو الحمدللہ اس پر ہمارے مسلمانوں میں کافی رواج ہے کہ افطار کرانے، مگر وہ افطار کرانا میں عام طور سے ذرا کچھ جذباتیت شامل ہو جاتی ہے،
اور کچھ نادانی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جو اصل فضیلت اس بات کی ہے کہ بھائی آپ کسی روزہ دار کو افطار کرا دیں، اور اصل یہ ہے کہ اس کسی ایسے بندے کو افطار کرا دے کہ جو بیچارہ محتاج ہے، سب سے زیادہ افطار کرانے کا مستحق وہ ہے۔ اپنے کسی اور دوست عزیز کو بھی کرا دے تو بھی انشاءاللہ ثواب کی امید ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہ کہ ایسے لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس افطار کرنے کا مناسب ذریعہ موجود نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ افطاریاں پکا پکا کر ایک گھر دوسرے گھر کو بھیجتا ہے۔ زید نے عمر کو بھیج دی افطاری، وہ جو اس نے وہ تھال بھیجا تھا تو دوسرے نے اس کو بھر کے واپس بھیج دیا دوسری افطاری۔ تو ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر وہ افطاریاں چل رہی ہیں، بٹ بٹنے نہیں ہیں، وہ در حقیقت ایک رسم پوری ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں کہ جن کے پاس ہم بھیج رہے ہیں ان کے پاس پہلے ہی سے افطاری موجود ہے، لیکن بس وہ بھیج دیا ہم نے، تو بھی ہم نے افطاری بھیج دی۔ اب انہوں نے کہا جی بھاورے آ گئی تو ہم کیوں نہ بھیجیں، تو ہم اگلے دن اسی دن صحیح بعض اوقات اسی برتن میں، اور بعض اوقات اگلے کسی اور برتن میں بھجوا دی۔ تو میں اس کے اوپر یہ تو نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن وہ جو اصل جذبہ تھا، جس جذبے کے تحت فرمایا گیا تھا کہ کسی روزہ دار کو افطار کراؤ اس کا ثواب ملے گا، وہ جذبہ اس میں مدغم نظر آتا ہے، مبہم نظر آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس کے پاس افطار کرنے کا کے سامان نہیں تھے ان کو کچھ افطار کا سامان پیدا کر بھیج دو، زیادہ بہتر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے یا، لیکن کچھ طبیعت اس سے منشرح نہیں ہوتی کہ یہ اس حدیث کا مصداق ہے جس میں یہ فرمایا کہ سارا ثواب تم کی لوٹ لے جاؤ گے۔ سمجھے، اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی ہے، اس نے خود اپنے گھر میں افطاری بنا رکھی ہے شاندار، آپ نے اس کا بھیج دیا ایک اور اس کو، تو ناجائز نہیں میں کہہ رہا، لیکن یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس افطار کرانے کی بات کی تھی وہ اس پر صادق آتی ہے یا نہیں۔ خیر، افطار کرانا تو ایک بات ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مباحثات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا، خیر خواہی کا دوسروں کے لیے، یعنی اس میں ٹریننگ دینی مقصود ہے اس بات کی کہ تم صرف اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے بھی جیو۔ اگر دوسروں کو دوسرے کچھ تکلیف میں ہے ان کی تکلیف بتاؤ، دوسروں کو کچھ پریشانی لاحق ہے تم اس مہینے کے اندر ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو۔ دوسرا اگر بیمار ہے تو اس کے علاج معالجے کے لیے، اس کی دلداری کے لیے کوئی اقدام کرو۔ دوسرا بے روزگار ہے تم اس کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر کرو۔ تو یہ مہینہ اس طرح گزارو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی کا اور غمخواری کا جذبہ حاصل کرے، اپنائے، اور دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔ صرف یہ نہیں کہ میں تکلیف نہیں پہنچا رہا اس کو، بلکہ کوشش کرو راحت پہنچانے دوسرے ہر مسلمان۔ میرے ساتھ گھر میں جو لوگ ہیں ان کو، میرے پڑوسی ہیں ان کو، میرے ملنے جلنے والے ہیں ان کو، میرے دوست احباب ہیں ان کو کچھ فائدے پہنچانے کی کوشش کرو،
نقصان سے بچاؤ. یہ معمولی بات نہیں کہتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شہر المواسات، یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے. اور اسی لیے یہ فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا بھی تم سے لڑائی کرنا چاہے تو لڑائی کے اندر عام قاعدہ یہ ہے کہ اس نے اگر ایک ہاتھ مارا ہے تم بھی ایک ہاتھ مار سکتے ہو. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ فرمائی کہ اگر اس فَإِن جَهِلَ لَكُمْ جَاهِلٌ، اگر کوئی لڑائی کرنا چاہے تم سے تو کہہ دینا بھائی میرا روزہ ہے. لڑائی کرنا چاہے زبانی لڑائی اور چاہے جسمانی لڑائی، کوئی لڑائی کرنا چاہے تو کہہ دینا انی امرؤ صائم، میرا روزہ ہے. مارا میں معاف کرنا، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اس حالت میں لڑائی نہیں کیا کرتا. یعنی جس موقع پر آپ کو عام حالات میں اپنا دفاع کرنے کی اجازت تھی، اس موقع پر بھی آپ دفاع کرنے کے بجائے کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، میں اس جھگڑے میں پڑھنا نہیں. بات ختم. یہ مواسات کا اور اس کے جزیات بہت سے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی غمخواری کی جائے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اس کی بہت سی جزیات. فرمایا کہ اپنے غلام، اب غلام تو رہے نہیں، نوکر تو ہیں، تو اپنے غلام یا اپنے نوکر کو بھی رمضان کے مہینے میں زیادہ مشقت کا کام نہ قبول کرو. یہ فرمایا جو شخص اپنے غلام کے کام میں تخفیف کرے گا، یعنی آسان کر دے گا اس کے لیے کام، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں تخفیف کرے. تو غرض مواسات، ہمدردی، غمخواری، اس کے بے شمار شعبے ہیں. یہاں تک کہ اپنے زیر دست لوگوں سے کاموں میں تخفیف کر دینا بھی اس کا ایک حصہ ہے، جس کا بڑا ثواب ہے. تو غرض ہمدردی، غمخواری اس میں زیادہ ہونی چاہیے. پڑوسیوں سے، شہریوں سے، اپنے ہم ملک لوگوں سے، باہر کے لوگوں سے. لیکن اتنا بڑا المیہ ہے جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں کہ اس وقت ہماری ہمدردی، غمخواری کہ سب سے زیادہ مستحق فلسطین کے مسلمان ہیں، جس کے جو اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں رمضان کے اندر جہاد کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. رمضان میں جہاد غزوہ بدر میں ہوا تھا اور فتح مکہ میں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی. یہ اللہ کے بندے اس رمضان کے اندر غزوہ بدر اور فتح مکہ کی یادیں تازہ کریں. انہوں نے اپنی جانیں لڑائی اور ان کے جہاد اور ان کی دی ہوئی مار جو اسرائیل پر پڑی ہے، اس کا بدلہ وہ کمبخت شہریوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، بوڑھوں سے لے رہا ہے. ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے. آئی سی یو کے اندر جو بچے زیر علاج ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. ابھی کل جو حملہ کیا ہے دوبارہ اشفا اسپتال کے اوپر، تو اس کے اندر جو لوگ آئی سی یو میں زیر علاج تھے ان کو نشانہ بنایا، ان کو نشانہ بنا کر جس درندگی کا
مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل۔ اس دور میں تاریخ کے اندر بڑے بڑے جابر قاہر حکمران بھی آئے، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، نہ جانے کتنے کتنے بڑے جبار آئے، لیکن یہ قتل عام جو آج فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے، یہ قتل عام جو ابھی نوزائیدہ بچوں پر ہو رہا ہے، ان کی صورتیں بگاڑ دی گئی ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، ان کو معذور کر دیا گیا ہے، ان کو عمارتوں کے ملبے کے نیچے دفن ہے اور ان کا پتہ نہیں چل رہا، ان کو دفن کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، ان کو تجہیز و تکفین کا موقع نہیں ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں ان کو بھوک اور پیاس کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کسی بچے کو بھی روٹی کا ٹکڑا میسر نہیں آ رہا، پانی پینے کو نہیں مل رہا، چولہا جلانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں سے ان کو نکال کر رفح کے اندر جمع کر دیا ہے، اور رفح کے اوپر بھی بمباری کر رہا ہے، اور اس رفح کے اوپر بھی زمینی حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، پر تول رہا ہے۔ یہ سب مناظر پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور امریکہ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، جو عورتوں کے حقوق کا علمبردار اپنے آپ کو کہتا ہے، افغانستان میں اگر لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجا، قیامت بنائی ہوئی ہے اس نے کہ شور مچایا ہوا ہے کہ ان عورتوں کو کیوں تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن انہی عورتوں کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، جس طرح ان کے اوپر بمباریاں کی جا رہی ہیں، ان بچوں پر عورتوں پر آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں وہ تو اپنے دفاع میں ہو رہا ہے، ساری دنیا کو دھوکہ دو گے، خود تمہاری سرزمین سے تمہارے خلاف آوازیں اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے، کافر بول رہے ہیں، غیر مسلم بول رہے ہیں کہ اس قتل عام کو بند کرو، لیکن جو ہمارے لیے شرمندگی کا، ندامت کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 2.5 ارب کے قریب مسلمان، مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے مسلمان، جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس ذخائر ہیں، جن کے پاس معادن ہیں، جن کے پاس چارے ہیں، وہ یہ سب منظر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دم بخود ہیں، کوئی نہیں بول رہا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سوچے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لیکن فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ، فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ غمخواری کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک کلمہ ان کے حق میں اور اسرائیل کی اس بربریت اور ظلم اور جبر کے خلاف کسی مسلمان حکمران کی طرف سے نہیں نکلا، یہاں تک کہ غیر مسلم احتجاج کر رہے ہیں، غیر مسلم آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ سب باقی بند کرو، جنوبی افریقہ والے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں، بیلجیم والے اعلان کر رہے ہیں، جرمنی والے اعلان کر رہے ہیں، یورپی یونین کی طرف سے بھی کچھ پیغامات آ رہے ہیں،
لیکن یہ پورا عالم اسلام جو دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسائل سے مالا مال کیا ہے، اس کا حکمران چپ سادے بیٹھے ہیں، اور بعض کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ اسرائیل کی درپردہ مدد کر رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ عورتیں بچوں کو مرتے ہوئے دیکھو، بچوں میں رونے کی سکت نہیں، بھوکا ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ شہید ہوئے ہیں، ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں، وہ اکیلے رہ گئے ہیں، زخمی ہے، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر کیا عالم اسلام نہیں دیکھ رہا؟ عالم اسلام کا حکمران نہیں دیکھ رہے؟ کیا آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے کہ کوئی مسلمان حکمران وہ اس صورتحال کا نوٹس لے کر کوئی جملہ ان کے ساتھ ہمدردی کا جملہ بولنے کو بھی روادار نہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم وہ تھے کہ ایک عورت کی پکار پر حجاج بن یوسف جیسا ظالم انسان، اس نے محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیج دیا تھا کہ سندھ کے اندر ایک عورت پر ظلم ہوا ہے، تم اسے جا کر بدل لو رجا ظاہر سے۔ اور آج ہم لوگ انہی کے حملے کی وجہ سے ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان ایسی غیرت مند قوم تھی، کہاں چلی گئی وہ غیرت؟ کہاں چلی گئی وہ انسان دوستی جس کا سبق میرے پیغمبر نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ سب مر مٹ گئی۔ کہاں مر مٹ گئی؟ مغرب کی غلامی میں، امریکہ برطانیہ کی غلامی میں وہ غیرت مٹ گئی، وہ حمیت مٹ گئی، کیونکہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ ہمارے استاد بھی وہی ہیں، ہمارے مقتدی بھی وہی ہیں، ہم بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ویسے ہی بنائیں گے۔ وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ جس طرح حکم دیں گے اسی طرح ہم کریں گے۔ جس کو وہ اچھا کہیں گے ہم بھی اچھا کہیں گے، جن کو وہ برا کہیں گے ہم بھی برا کہیں گے۔ جب یہ ذہنیت پیدا ہو گئی تو کہاں کی غیرت، کہاں کی حمیت، کہاں کی شجاعت؟ جو قوم دوسروں کی غلامی قبول کر لیتی ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتی، وہ کار مذلت میں گل کر رہتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہ یہ پوری عالم اسلام اس وقت جس بے غیرتی میں، بے حسی میں، بے حمیتی میں پھنسا ہوا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یہ پورے عالم اسلام کے لیے تباہی کا پیش خیمہ۔ رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ پیدا، تم اپنے غریب چھوڑنے اڑا رہے ہو، تم افطار کی دعوتیں کر رہے ہو، تم لوگوں کو کے لیے کھانے تیار کر رہے ہو، ہنسی اڑا رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، اور تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بچے، تمہاری اولاد ذبح ہو رہی ہے، تاریخ کے بدترین طریقے پر ذبح ہو رہی ہے۔ 30,000 سے زیادہ بچے، عورتیں، مرد بے گناہ شہید کیے جاتے ہیں۔ تمہارے کانوں پر جو نہیں رہتی اور کہتے ہو ہم رمضان منا رہے ہیں، ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ رمضان کا استقبال دعوتوں سے ہوتا ہے،
رمضان کا استقبال بڑے بڑے کھانے کا انتظام کرنے سے ہوتا ہے؟ رمضان کا استقبال اللہ کے حکم کی تعمیل سے ہوتا ہے۔ کیا کیا تم نے اس رمضان کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے؟ کسی نے، ہر شخص اپنے منہ میں ڈال، اپنے گریبانوں میں ڈال کر سوچے کیا کیا ان کی مدد کے لیے؟ کوئی ایک پیسہ تم نے خرچ کیا؟ ان کے لیے رات کو اٹھ کر اپنے بارگاہ الہی میں کوئی دعا کی؟ یہ تو کم از کم تمہارے اختیار میں تھا۔ اے عام مسلمان، تیرے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، تیرے ہاتھ میں فوج نہیں تھی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، لیکن تو اللہ سے تو مانگ سکتا تھا۔ تو اپنے جتنے کے تیری جیب میں پیسے تھے وہ کم از کم لا کر وہ کسی طرح بھجوانے کی کوشش کر سکتا تھا، جبکہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو نے تو یہ نہیں کیا۔ اور تیرے حکمران، انہوں نے تو اپنے گلے میں پہلے ہی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے۔ تو نے کبھی ان سے بھی یہ کہنے کی جرات نہ کی کہ ہم غلام رہنا نہیں چاہتے، اور ان کو متوجہ کرتے کہ تم یہ فلسطین کے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بس یہ مزے اڑا لینا کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں رحمتیں آ رہی ہیں، اس میں مغفرتیں آ رہی ہیں، اس میں افطار کرانے کا ثواب مل رہا ہے، اس میں فلاں کاموں کا ثواب مل رہا ہے۔ ارے ڈرو اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے ہمارے اوپر۔ جس بے حسی اور بے غیرتی کا ہم اس رمضان کے اندر مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے خلاف، تو میرے بھائیوں، حکمرانوں کا جو کام تھا وہ اپنی سیاستوں میں، اپنی کرسیوں میں، اپنے مسائل میں، وہ ان کا سارا سوچ فکر کا محور وہ اپنی سیاست۔ ان کو پتہ نہیں، پتہ ہونے کے باوجود جو نہیں رینگ رہی ان کو۔ تو آخر عوام ہی ہوتے تھے جو اپنی حکومتوں کو آمادہ کرتے ہیں۔ عوام ہی کھڑے ہوتے ہیں، اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ذرا مہنگائی ہو جائے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی پکار رہی ہے کہ ہے کون میرا رکھوالا، اور ہمارے کانوں پر جوں نہیں لگتی۔ ہم یہ بات اپنے حکمرانوں تک نہیں پہنچا رہے۔ ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا شعور پیدا کرو، اس فریضے کا شعور پیدا کرو، غلامی کا جوا اپنے گردن سے اتارنے کا شعور پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے ان کو مدد پہنچانے کی وہ مدد پہنچائے۔ جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے حکمرانوں کو متوجہ کرنے کی وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے، ورنہ آخرت کے اندر یاد رکھو جب 30,000 شہیدوں کا خون کا حساب لیا جائے گا تو حساب دینے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ تم نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ اتنا نہیں ہو سکتا تم سے کہ تم ایک دن کی آمدنی کا 1 روپیہ تم ان کے واسطے مخصوص کر دو، اور اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے پہنچانے کا انتظام کرو۔ یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مسلمان کا لعنت چھوڑ دو اپنے آپ کو۔ اگر اتنی غیرت تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا مہینہ ہے۔ اگر اب تک غلطی کوتاہی ہوئی ہے، معافی مانگے، توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اور آئندہ کے لیے عزم کرے ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق صحیح طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا